جب جاوید لطیف صاحب معصومانہ طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ جن کو لایا گیا ہے وہی حکومت بنائے، بھئی کن کو لایا گیا ہے، لایا کس کو گیا ہے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ آئے تو لاسٹ میں نواز شریف صاحب ہی تھے اور پھر حکومت کہہ رہے ہیں. اب مسئلہ یہ حکومت کوئی لینا نہیں چاہ رہا. اب وہ کہتے ہیں کہ جن کو لایا گیا ہے، لیکن پھر بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ سیٹیں بھی جو ہے وہی کلیم کرتے ہیں. تو اب معاملات ہوں گے کیا، اسی پہ اب بات کریں گے. پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیصل صاحب السلام علیکم. گڈ مارننگ. اور باخبر سویرا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یقیناً الیکشنز کے بعد سے لے کے اب تک، یعنی کہ 8 تاریخ سے لے کے آج یہ 20 تاریخ ہو گئی ہے، یہ 11-12 دن میں اتنا سب کچھ ہو چکا ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کہ جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. دنیا دم بخود ہے، حیران ہے کہ یہ سیاسی اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. تو سر کیا چل رہا ہے؟ حنیف عباسی، جاوید عباسی کچھ کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے، کون سے عہدے چاہیے، کون سے نہیں چاہیے، واٹس گوئنگ آن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ جی. دیکھیں، الیکشن ہوئے ہیں اور حکومت سازی کی جو ہے وہ پروسیس میں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی سی کی میٹنگ بھی ہوئی، باقی جماعتوں نے بھی مشاورت کی ہوگی، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلدی پارلیمنٹ کا اجلاس بھی بلا لیا جائے گا، قومی اسمبلی کا، اور اس میں جو پروسیس ہے، جو اسپیکر کا ہے، ڈپٹی اسپیکر کا اور لیڈر آف دی ہاؤس اور پرائم منسٹر کا ہے، وہ ہونے جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کی کمیٹی اور مسلم لیگ پی ایم ایل این نواز کی کمیٹی جو ہے وہ ان کی آپس کی میٹنگز ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً جو ہمیں کمیٹی کے ممبران نے بنایا، میجورٹی چیزیں فائنلائز ہو چکی ہیں. میں اس امید سے ہوں کہ انشاءاللہ آج چیزیں فائنل ہو جائیں گی یا کل تک فائنل ہو جائیں گی. کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں. ہم نے مشکل فیصلہ تھا، آپ نے جو پی ایم ایل این کے دوستوں کی بات کی، ہمارے لیے بڑا مشکل فیصلہ تھا کہ ہم نے کیا کرنا تھا. پی ٹی آئی کیونکہ کسی کے ساتھ ڈائلاگس کرنے کو تیار نہیں تھی، پھر اس نے ڈائلاگس کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سوائے 2 پارٹیوں کے، پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے علاوہ سب سے بات چیت کرنے کو تیار تھی. ان کا اپنا ایک جمہوری حق ہے. تو ہمیں یہ تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ ہمارا 16 مہینے کا جو تجربہ پی ایم ایل این کے ساتھ رہا وہ کوئی اتنا اچھا نہیں رہا بقول ہمارے پارٹی کے ممبران کا، جو کہ سی کے ممبران تھے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پی ایم ایل این کو سپورٹ کریں گے، کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے. اور کیونکہ اگر ہم پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ کا الیکشن لڑتے ہیں تو سمجھے، یا آپ اپوزیشن میں جاتے ہیں تو سمجھیں کہ ری الیکشن ہونے ہیں ملک میں، جو اس ملک اس چیز کا متعامل نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہم نے اسپیکر کا، چیئرمین سینٹ کا اور پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا کہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے، اور ہمارے پریزیڈنٹ کینڈیڈیٹ آصف علی زرداری صاحب ہوں گے، اور ہم ہر ممبر آف پارلیمنٹ سے ان کے لیے ووٹ بھی مانگیں گے اور کنٹیسٹ کریں گے الیکشن. تو یہ چیزیں، یہی صورتحال ہے. اور انشاءاللہ کمیٹی کی جو چیزیں، جو کہ میں نے کل کمیٹی کے ممبر کی بھی ایک اسٹیٹمنٹ دیکھی تھی قائرہ صاحب کی، کہ تقریباً فائنلائز ہو چکی ہے. آج ہوپ فلی جو ہے چیزیں فائنلائز ہو جائیں گی. کچھ خبریں ایسی آئی کنڈی صاحب جس میں اسحاق ڈار صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو باتیں طے ہو رہی تھیں وہ باہر لیک کر دی گئیں، جو وہ فارمولا تھا نا کہ 3 سال ہم کر لیتے ہیں، 2 سال آپ حکومت کر لیں، کیا ان میں کسی قسم کی کوئی صداقت ہے؟ دوسرے، حنیف عباسی صاحب اور اس طرح کے جو پارٹی رہنمائی کہتے ہیں جی اگر تمام عہدے ہی پیپلز پارٹی کو دے دینے، یعنی سارے آئینی عہدے، تو پھر ہمارے پاس کیا رہے گا، ہمیں بھی اس میں کچھ شیئر چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہی وہ مذاکرات میں معاملات ہیں جو ابھی طے نہیں ہوئے ہیں کہ آئینی عہدے سارے آپ نے رکھنے ہیں یا کچھ نون لیگ کے پاس بھی جائیں گے؟ دیکھیں، پہلے تو اسحاق ڈار صاحب کی بات پہ میں بات کروں کہ دیکھیں، میں پیپلز پارٹی کا ترجمان ہوں، اور ہمارے ممبران جو کمیٹی کے ہیں انہوں نے آج تک مجھ سے بھی کوئی چیز شیئر نہیں کی کہ کیا چیز ہو رہی، کیا چیز نہیں ہو رہی. وہ پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے ساتھ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس، اور وہی چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں. اس میں کوئی چیز بھی لیک نہیں ہوئی. اگر آپ مجھ سے آج سوال کریں گی کہ آپ 3-2 پہ 3 سال اور 2 سال پہ اگری کریں گے تو میں بالکل نہ کہوں گا. آپ بولیں گی کہ اگر آپ نے کیبنٹ کی حصہ بننا ہے، میں نہ کہوں گا. وہ کیوں کہوں گا؟ کیونکہ ہماری سی میں یہ چیز ڈیسائیڈ ہو چکی ہے. لہٰذا اگر یہ چیز دوبارہ آئے گی کمیٹی میں تو وہ چیز پارٹی لیڈرشپ اور سی میں دوبارہ آنی ہے اور اس کی اپروول ہونی ہے. تو یہ چیز ہم نے، کیونکہ یہ چیز ہمارے ٹاکس میں ہے ہی نہیں، ہم نے بقول قمر زمان قیادت صاحب کی یہ مینڈیٹ ہمیں نہیں ہے، تو ہم اس پہ بات نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ چیز اس دن آپ ہی کے چینل سے ایک ذرائع سے خبر چلی مختلف چیزوں پہ، جیسے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کا نام بھی آ گیا، 3-2 کا بھی آ گیا، کیبنٹ کے حصے میں بننے گے، تو اس کے اگر جواب میں نے اگر کسی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے اس کو جواب تو ڈیفینیٹلی میں نے دینا ہے کہ میں نے خاموش رہنا. اور میں تو یہ تو نہیں کہنا کہ آپ جا کر کمیٹی کے جو ہے اسحاق ڈار صاحب سے یا قائرہ صاحب سے کسی اور سے پوچھیں. تو ایسا سچ کوئی چیزیں لیک نہیں ہوئی. جو حنیف عباسی صاحب کی بات ہے، اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو اپنی پارٹی کی لیڈرشپ سے بات کریں، اپنی کمیٹی سے بات کریں. وہ میڈیا کے ذریعے میں ان کو جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے وجہ سے یا حنیف عباسی کے سوالات کو جواب دینے کی وجہ سے
ہماری کمیٹی میں جو ہے کوئی چیز ایسی ہو جس پہ وہ مطلب ہے کہ مذاکرات ناکام ہو خدا نخواستہ یا وہ ہوں. اگر ان کو یہ چیز نہیں سوٹ کرتی تو اپنی کمیٹی کے ممبران سے بولیں، وہ جا کے ڈسکس کریں. اگر ہم آئینی عہدوں کی بات کرتے ہیں تو ہم تو آپ کو پوری حکومت بھی دے رہے ہیں نا، وزیر اعظم نہیں بن رہے، پوری کابینہ آپ کی نہیں ہے، ساری چیزیں آپ نہیں چلائیں گے. فار ایگزامپل اگر میں نیف عباسی کو یہ مثال دے دوں کہ آپ آئینی عہدے لے لیں اور یہ باقی چیزیں ہمیں دے دیں جو آپ کو مل رہی ہیں، تو اس پہ ایگری ہو جائے. پھر تو یہ قبول ہے آپ کو حکومت میں، پھر آپ کا پرائم منسٹر بھی ہو، پھر سارے کی پورٹ فولیوز بھی آپ کے پاس ہو، اگر وہ آئینی عہدے رکھ لیتے ہیں؟ کیونکہ جاوید لطیف کہہ رہے ہیں ہمیں تو کانٹوں کی سیج پہ چلایا جا رہا ہے، کوئی نہیں چاہ رہا حکومت لینا. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 2008 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت ملی تھی تو ہمیں کون سے پھولوں کی سیج ملی تھی؟ ہمیں بارود سے برف پاکستان ملا تھا، ہمیں خودکش دواؤں کا پاکستان ملا تھا، ہمیں ٹارگٹ کلنگ کا پاکستان ملا تھا، ہمیں اغوا برائے تاوان کا پاکستان ملا تھا، ہمیں اکنامیکل کرائسس کا پاکستان ملا تھا، ہمیں بتایا گیا تھا مرگلہ کی پہاڑی کے ساتھ جو ہے اس طرف جو ہے ملیٹنٹس موجود ہیں. تو ہمیں بھی تو کوئی ردی میں تو، اور ہم نے اس وقت جو ہے ایک امن کا سفر اور پاکستان کو بنانے کا سفر شروع کیا تھا. لیڈرشپ کوالٹیز وہ ہوتی ہے جو ملک کو کرائسس سے نکالے. اگر آپ کو موٹر وے پہ گاڑی دے دی چلائیں تو اور کوئی چلا سکتا ہے، جب بمپی روڈ پہ آپ گاڑی چلائیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا آپ کتنے اچھے ڈرائیور نہیں ہیں. تو لیڈرشپ کوالٹی سے پتہ چلتی ہے جب آپ ملک کو بھروسے نکالیں اور تمام پاکستان کو ساتھ لے کر چلیں، پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لے کر چلیں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزوں کو جو ہے حالات خراب ہے، لیکن اسی وجہ سے ملک کے کرائسس کو دیکھتے ہوئے ہم آج پی ایم ایل این کو سپورٹ کرتے ہیں. ہمارا 16 مہینے کا تجربہ ہمارے ممبران سی کا کوئی اتنا اچھا نہیں تھا. ہم نے 16 مہینے وہ بھی کہتے تھے پی ایم ایل این والے کہ ہم گورننس نہیں کر سکتے، ہماری اتحادی جماعتیں ہیں، ہم مشکل میں ہیں، ہمیں چلنے نہیں دے رہے. تو اس دفعہ ہم کہہ رہے ہیں کہ پوری حکومت ان کی ہو تاکہ وہ صحیح چل سکیں، اور ہم ان کو ہر پازیٹیو چیز میں سپورٹ کریں گے. ہم تنقید برائے اصلاح کریں گے، ہم تنقید برائے تنقید نہیں کریں گے. ہم ان کو لیجسلیشن میں بھی سپورٹ کریں گے. اب ڈھکی چھپی کیوں رکھے، مطلب سیدھی بات کر لیتے ہیں ایسی. پھر آپ خبروں کی کوئی تصدیق کریں گے یا پھر اس کو آپ یکسر مسترد کریں گے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ قومی اسمبلی میں اسپیکرشپ چاہ رہی ہے، پنجاب میں جو ہے وہ گورنرشپ چاہ رہی ہے، اس طرح کی چیزیں کوئی ہیں؟ دیکھیں یہ تو ہماری کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے، ڈائلاگز ہوتے ہیں، ڈائلاگز میں پھر چیزیں مطلب ہے کہ ٹیبل ٹاکس پہ کچھ چیزیں دی جاتی ہیں، کچھ لی جاتی ہیں. آئینی عہدوں پہ دیکھیں اگر ہم الیکشن لڑیں تو اس سے کوئی اسمبلی کو یا حکومت کو خطرہ نہیں ہے. اگر ہم پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑیں، اسپیکر کا لڑیں، چیئرمین سینیٹ کا لڑیں، اس پہ کوئی بھی یہ نہیں ہوگا کہ حکومت چلی جائے گی یا ری الیکشن ہوگا. اگر ہم وزیر اعظم کا لڑیں تو اگر ہم پوزیشن میں بیٹھے تو ڈیفینیٹلی کسی کے پاس میجورٹی نہیں ہے تو پھر آپ کو ری الیکشن میں جانا پڑتا ہے. اور ہماری کوشش ہوگی اور ہماری کمیٹی بھی کوشش ہوگی ہم پارٹی کے لیے زیادہ سے زیادہ چیزیں لے کر آئیں. کیوں نہیں، ہمیں تو ہم کہیں کہ ہمیں بہت سی چیزیں ملے، ہم اپنی پارٹی کے دوستوں کو اپنے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کا دیکھیں جب تک بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم نہیں بنتے ہیں ہمارا جو مینیفیسٹو ہے اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتا. اپنے مینیفیسٹو کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب اگر ہم حکومت کا حصہ بنیں گے، ہمارے وزراء ہوں گے، تو بتائیں جو ہم نے وعدے کیے لوگوں کے ساتھ 10 نکاتی مینیفیسٹو لے کے ہیں اس کو ہم کیسے امپلیمنٹ کریں گے؟ کیونکہ ماضی میں ہمارے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں جو ہمارے دوست تھے بلوچستان میں تھے ان کو تو ڈیولپمنٹ فنڈ کا 1 روپیہ بھی نہیں دیا گیا، باقی تمام اتحادی جماعتوں کو دیے گئے تھے. اور ہمارے پنجاب کے دوست یہ بھی آج گیلا کرتے ہیں کہ ہمیں وہی پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی وہاں پر شروع تھی، ہم حکومت میں بھی تھے لیکن ہماری پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی شروع تھی. تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہے ہمارا تجربہ جو 16 مہینے کا تو اتنا کوئی خاص اچھا نہیں رہا. اب دوبارہ ایک ٹیسٹ کیس ہے شہباز شریف کے لیے، وہ وزیر اعظم بنیں گے، تمام پارٹیز کو ساتھ لے کر چلیں گے، تمام پارٹیز کو آن بورڈ کریں گے تو سارے ساتھ چلیں گے. اگر وہ کہے کہ نہیں میں نے آن بورڈ نہیں کرنا پولیٹیکل پارٹیز کو، تو جب آپ آن بورڈ نہیں کریں پولیٹیکل پارٹیز کو تو پھر وہ کیسے آپ کے ساتھ چلیں گے؟ ٹھیک ہے، چلیں. فیصل کریم کنڈی صاحب، تھینک یو سو مچ.